نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فاستفتهم پس پوچھ ان سے اہم اشد خلقا کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے میں ام من خلقنا یا جنہیں ہم نے پیدا کر دیا انا خلقناہم من طین لازب بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا چپکتی ہوئی مٹی سے بل عجبت ویسخرون بلکہ تو نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں تو نصیحت حاصل نہیں کرتے وَإِذَا رَأَوْا آیَةً اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی يَسْتَسْخِرُونَ مذاق اڑاتے ہیں اس کا وَقَالُوا اور انہوں نے کہہ دیا ان ھذا الا سحر مبین یہ اور کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے نعوذ باللہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے اوآباؤنا الاولون کیا ہمارے پہلے بڑے بھی قل آپ فرما دیجئے نعم وانتم داخرون جی ہاں اور تم ذلیل ہونے والے ہوگے فإنما هي زجرة واحدة پس بے شک وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی ایک ہی سخت آواز ہوگی فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ بس اچانک وہ دیکھتے ہوں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر هَذَا يَوْمُ الدِّينِ یہ جزا کا دن ہے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ یہ فیصلے کا دن ہے الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الصافات آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ فرشتے بھی صف باندھ کر رب کے سامنے کھڑے ہیں، جس کا نتیجہ اور ثبوت یہ ہے، بات یہ ثابت ہوئی کہ بے شک معبود صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر شیاطین کا ذکر ہوا کہ ان کو تو بھگایا جاتا ہے اور ملائے اعلیٰ پر اوپر والی بیٹھک اور مجلس کی باتیں سننے سے روک دیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے، اور جو لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں اور یقین نہیں رکھتے، ان کو سمجھایا گیا کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، کائنات کی ہر چیز بنا دی، تجھے دوبارہ اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کچھ سوچنے والی بات ہے، اس میں حیرانگی والی بات کون سی ہے؟ بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کھا جائے گی پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ بنیادی طور پر ان اختلافات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل عرب کیا کرتے تھے۔ پہلا اختلاف تو ان کا عقیدہ توحید میں تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ ہم سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو الہ بنا لیں، یہ عجیب بات ہے۔ دوسرا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تھا، کہتے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں؟ اگر یہ رسول ہوتے تو کوئی جدا کیفیت کے ہوتے۔ تیسرا اعتراض ان کا قیامت پر تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کھا جائے گی دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اور یہاں پر اس تیسرے اعتراض کا ہی بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وہ یوں کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جب مٹی کھا جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھ یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے؟ تو کہیں گے اللہ نے۔ جس اللہ نے پوری کائنات بنا لی اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو کوئی ہو گیا، دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ فرمایا فاستفتہم، پس پوچھ ان سے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر ان سے، پوچھ ذرا ان سے، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے میں یا جو ہم نے پیدا کر دیا؟ یہ پوری کائنات جو ہم نے پیدا کر دی یہ بڑا کام تھا یا ایک ان کی جان کو پیدا کرنا بڑا کام ہے؟ اور انا خلقناہم من طین لازب، اور دوسری اس بات پر بھی غور کرو بے شک ہم نے ان کو چپکتی ہوئی مٹی سے بنایا، مٹی اور پانی کا گارا بنایا، جب وہ چپکنے والا ہو گیا تو ہم نے اس سے انسان کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے نچوڑ اور خلاصے سے بنایا۔ کہیں فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، کھن کھناتی مٹی سے بنایا، سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ اے لوگو، جو اللہ تعالی مٹی کے گارے سے انسان کو بنا سکتا ہے اس اللہ کے لیے بے جان ہڈیوں میں جان پیدا کرنا بھی کوئی مشکل کام۔ فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، اے مخاطب، اے سننے والے، بل عجبتا، جب تو یہ بات سنتا ہے تو تعجب کرتا ہے۔ کہاں انسان، کہاں اس کے اندر فہم و ادراک،
کہاں عقل اور شعور، کہاں اس کے اندر بولنے کی صلاحیت، کہاں اس کے اندر دیکھنے کی قوت، سننے کی طاقت، یہ ساری باتیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ مٹی ہے۔ بل عجبتا، تو غور تو کر، تو تعجب میں پڑ جائے گا کیسے اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھیں ایمان داد مشت خاک را۔ شاعر کہتے ہیں سب تعریفیں میرے پاک اللہ کے لیے ہیں جس نے مٹی کی مٹھی کے اندر ایمان رکھ دیا ہے۔ ایک مٹی کی مٹھی ہے نا انسان، اور کیا ہے؟ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھیں ایمان داد مشت خاک را۔ خاک کی مٹی کے اندر اتنے نقشے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، پھر اس کے اندر عقل و شعور اور ایمان جیسی دولت کو رکھ دیا ہے۔ بل عجبتا، اے انسان تو تعجب میں پڑ گیا، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، دوبارہ کیسے ہوگا جی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اعتراض کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں تو دھیان ہی نہیں کرتے، اللہ کی باتوں پر نعوذ باللہ دھیان نہیں کرتے، رب کی نصیحت پر توجہ نہیں دیتے۔ باپ بیٹے کو سمجھائے، استاد شاگرد کو سمجھائے اور وہ توجہ نہ کرے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ جب رب قرآن نازل کر کے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ایسے بد نصیب بھی ہیں، میں نصیحت کرتا ہوں لیکن لا یذکرون، دھیان کوئی نہیں کرتے۔ دھیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، معجزات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور ان کی ہٹ دھرمی یہاں تک پہنچ گئی، ان ھذا الا سحر مبین، میری آیات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگروں کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یعنی بڑے تعجب کے ساتھ کہتے ہیں جب مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے بڑے بھی اٹھائے جائیں گے؟ اور تعجب کرتے ہیں، وہ ہمارے دادا پردادا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، کہہ دے ہاں ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہونے والے ہوگے، ذلت کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ جو منکر ہیں قیامت کے ان کو رسوا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ ذلیل ہو کر محشر کے میدان میں ہوں گے، اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، محشر کے میدان میں ان کو وجود اور جسم چیونٹیوں کے برابر دیا جائے گا۔ جیسی چیونٹی نہیں ہوتی، رینگ رہی ہوتی، کتنی پاؤں میں آ کر کچلی جاتی ہیں۔ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا محشر کے میدان میں چیونٹی کا جسم لے کر آئے گا، لوگوں کے درمیان ہو پھر رہا ہوگا، کچلا جائے گا، پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، موت تو آئے گی نہیں، صرف ذلت ہی ذلت ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں او منکرین قیامت سنو، قل نعم وانتم داخلون، ضرور اٹھو گے، ذلیل ہونے والے ہوگے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی سخت آواز آئے گی، ایک ہی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سب اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیں گے، سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ،
اور کہہ رہے ہوں گے ہائے افسوس یہ جزا کا دن تو آ گیا، اسی دن کا تو ہم انکار کرتے تھے، اسی دن کے تو ہم قائل نہ تھے، اسی دن پر تو ہم جھگڑے کیا کرتے تھے۔ ھذا یوم الدین، یہ جزا کا دن آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ یہ کہیں گے تو میری طرف سے جواب آئے گا ھذا یوم الفصل، آج فیصلے کا دن آ گیا ہے، آج فیصلے کا دن آ گیا ہے۔ یوم الدین بھی اس کو کہتے ہیں، یوم الفصل بھی اس کو کہتے ہیں، جزا سزا کا بھی دن ہے، فیصلے کا دن بھی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، جس دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ محشر کا دن ہوگا اور پھر وہ پوچھیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کے ہم انکار کرتے تھے، تو رب فرمائے گا کہ آج فیصلے کا دن ہے، چنانچہ یہ وہ دن ہوگا وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرے رب کے سامنے فرشتے بھی قطار میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی کلام نہ کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، بات وہ کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔